آسیر نکاح قسط 28 تحریر گل۔ حیا کی آنکھ کھلی تو وہ شادین خانزادہ کی باہوں میں تھی۔ وہ اس کے گردن میں چہرہ چھپائے بے خبر سو رہا تھا۔ کمرے میں سردی نہیں تھی، ہیٹنگ کی وجہ سے باہر تیز بارش کی آوازیں آ رہی تھی، جس سے حیا بری طرح گھبرائی تھی، لیکن پھر شادین خانزادہ کی سخت گرفت میں خود کو محسوس کرتی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اسے اپنی حالت پر بے حد شرم آ رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں حیا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ شادین کی رات کے الفاظ سوچ کر وہ مسکرائی تھی، تو مجھے بھی کچھ مل گیا ہے۔ یہ شخص جو میرا خیال سب سے زیادہ رکھتا تھا مجھے مل گیا ہے۔ حیا نے وقت دیکھا تو دوپہر کے 12 کا وقت تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ وہ شاید پہلی دفعہ زندگی میں اتنی دیر سے اٹھی تھی۔ آسیہ خانم نے اسے 7 سال کی عمر سے ہی جلدی اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور اب تو وہ اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ چاہے جتنا بھی دیر سے سو جاتی 5 تک اٹھ جاتی تھی۔ لیکن آج وہ بے خبر تھی، یا شاید زندگی میں بے خوف اور پرسکون رات گزری تھی۔ اس کی سنگت میں اس کی جنونی قربت رات بھر سہنے کے بعد وہ وجود میں ہلنے سے بھی درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ بے خبر سوئی تھی۔ حیا کے ہلکا سا ہلنے پر شادین خانزادہ نے سر پیچھے تکیے پر کیا اور سیدھا ہوا۔ حیا ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ دیر بعد وہ اٹھنے لگی، لیکن اس کا لباس بہت دور تھا۔ وہ بہت گھبرائی، پھر شادین کو دیکھ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی شرٹ اس سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ وہ شادین سے چھپنا چاہتی تھی۔ رات کو تو اندھیرا تھا، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا کمفرٹر اپنے برہنہ وجود سے لگائے اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے شرٹ کو ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں اٹھا سکی تھی۔ شادین خانزادہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر حیا کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ہوتے اس کی شرٹ اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر بولا، میں دے دوں؟ شادین خانزادہ کی آواز سن کر وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی اور تکیے پر گر کر کمفرٹر اپنے سر تک تان لیا۔ شادین کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ وہ پھر بولا۔ حیا نے کہا، پلیز آپ کی طرف ایک شرٹ ہے، مجھے دیں۔ شادین نے کہا، کیوں؟ وہ تو میری ہے، میں نے ابھی پہننی ہے، تمہیں کیوں دوں؟ تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ انجان بننے کی کوشش کرتا بھاری آواز میں بولا۔ اور تم چھپ کیوں رہی ہو میری دیوانی؟ رات بھر میری پناہوں میں گزارنے کے بعد اب میری نظروں سے چھپنا بنتا نہیں ہے۔ حیا کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی، یہ سوچ کر ہی کہ وہ اسے شرٹ نہیں دے رہا۔ شادین اس کی حالت پر بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، میں ابھی نہیں اٹھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ کہتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جو خود کو مکمل کمفرٹر میں چھپائے ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی پڑا رہا اور آنکھیں بند کی۔ حیا کچھ دیر اس کی کوئی آواز نہ سن کر سمجھی وہ واپس سو گیا ہوگا، اس لیے آہستہ سے کمفرٹر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا اور پھر سے شرٹ کو ایک نظر بڑی حسرت سے دیکھا، لیکن اس دفعہ اس کے اوپر سے نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ پھر سے جاگ جاتا۔ وہ رخ موڑ کر آہستہ سے اٹھی اور بیڈ سے ابھی اترتی کہ اس کا بازو شادین نے سختی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے آ لگی۔ شادین نے اسے بالوں سے جکڑ کر اس کا چہرہ نرمی سے اپنے سامنے کیا۔ کہاں جا رہی تھی میری پیاری بیوی؟ اور اپنے وجود کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات بھر میری پناہوں میں
میں تھا یہ وجود۔ حیا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ زور سے آنکھیں بند کر کے، اس کی نظروں سے اسے شرم آ رہی تھی۔ شادین نے کہا آنکھیں کھولو۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ شادین نے ہاتھ اس کے کمفرٹر میں لے جاتے ہوئے بے باکی سے اس کے وجود پر پھیرا۔ حیا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ شادین بڑی دل فریب مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا شادین مجھے شاور لینا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، دوپہر ہو گئی ہے اب تو۔ شادین نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور خود اس پر ہوتے ہوئے اپنا بدن اس پر ڈالتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے بولا، دیر ہوتی ہے تو ہونے دو، یہاں صرف میں اور تم ہیں، تو اگر ہم شام کو بھی سو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم جلدی اٹھنے کی کوشش کرو گی تو پھر مجھ سے نرمی کی کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ یہ دن میں کسی کام میں نہیں، صرف تم میں کھو کر گزارنا چاہتا ہوں اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہے۔ میری نظروں سے چھپنا اب ناممکن ہے، اور اگر چھپنے کی کوشش بھی کرو گی تو پھر میری نازک بیوی میری شدتیں سہن نہیں کر سکوں گی۔ رات کی طرح روتی رہنا پھر، اور ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں اس بیڈ سے چھوڑنے کا، ایسے جب تک میں یہاں ہوں تم بھی رہنا، مجبوری ہے۔ حیا نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس کی نظروں میں ایک دفعہ پھر مدہوشی دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تھی۔ شادین نے کہا مٹا دوں گا تمہاری بھوک میری جان۔ حیا ہل بھی نہیں سکی تھی۔ شادین نے اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھ کر ایک دم اس کی تھوڑی پر ڈال کھاڑا۔ حیا سسکتے ہوئے غور سے آنکھیں بند کرتی بولی شادین پلیز۔ ابھی وہ کچھ کہتی، شادین اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگی۔ اس کی شدت پر حیا تڑپ گئی۔ وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے وجود کا سارا وزن وہ اس پر ڈال چکا تھا، ہاتھ بھی وہ قابو کر چکا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی مزاحمت تک نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا ہوا اس کے لبوں کو نرمی سے چھو رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ کافی دیر وہ کبھی اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا، کبھی اسے سانسیں دیتا۔ حیا نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کے لیے مزاحمت شروع کی۔ شادین نے آرام سے اس کے ہاتھ آزاد کیے اپنی گرفت سے۔ حیا نے اسے بند آنکھوں سے ہی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے دور کرنے کی کوشش کی۔ شادین نے اس کی مزاحمت پر اس کے زخمی لبوں کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کیا۔ حیا بری طرح سسکی، میری نرمی برداشت نہیں کرو گی، خود سے دور کرو گی تو پھر میری معصوم سی جان میں بھی سختی ہی کروں گا۔ حیا نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ آپ کی نرمی بھی جان نکالتی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ شادین نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں کیا کروں، تم بہت نازک ہو، اس لیے تو کہتا تھا اس عمر میں مجھے سہن نہیں کر سکتی ہو، لیکن کرنا پڑے گا جانمن، اور اب اگر آنکھیں نہیں کھولو گی تو پھر میں اور بھی سخت ہو سکتا ہوں۔ حیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حیا کا چہرہ سرخ ہوا تھا شرم سے۔ جب تک ہم یہاں ہیں تم صرف میرے بارے میں سوچو گی، اور کسی کے بارے میں نہیں سوچو گی، اور نہ ہی وقت کے بارے میں۔ پتہ ہے جب محبوب پاس ہو تو دنیا یاد نہیں رہتی اور نہ وقت یاد رہتا ہے۔ ساری عمر پڑی ہے اس وقت کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے ابھی میری طرف دھیان دو۔ حیا اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اسے اس قدر اپنے قریب نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی سوچا تھا کہ وہ اس کے اس قدر قریب بھی ہوگا۔ حیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ شادین اس کی شرمیلی مسکراہٹ پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔
बाहर बारिश की आवाज़ सुनकर हाया ने घबराते हुए पलकें उठाकर शादेन को देखा था। शादेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, बारिश से नहीं डरते बल्कि एंजॉय करते हैं बारिश को। अब तुम इस तरह हर बारिश में मेरी बाहों में होगी। पता है बारिश नुकसान नहीं देती और तुम्हें भी कभी नहीं देगी। और अगर तुम्हें लगे कि ये बारिश नुकसान देती है तो मैं हूँ ना, दुनिया की कोई ताकत भी अब मेरी हया को कुछ नहीं कह सकती। लेकिन शर्त ये है कि हया शादेन से कुछ भी नहीं छुपाएगी। हया मुझे बताएगी कि वो डरती है और क्यों। वो हया के डर के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने अंदर के हर डर खौफ का उसे बताए। इसलिए वो उसको अपने होने का यकीन दिला रहा था। हया, मुझे बारिश बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को भी पसंद हो। हया ने धूप निगलते हुए इस बात में सर हिलाया। शादेन ने कहा, तुमने निकाह मुझसे अपने ज़ख्म दिखाने के लिए किया था ना। सॉरी, मैंने पहले तुम्हें खुद से दूर रखा, लेकिन अब कभी दूर नहीं करूँगा। तुम्हारे हर ज़ख्म को अपने लबों से चुनूँगा, तुम्हारे वजूद के हर हिस्से पर अपनी शिद्दतों की छाप छोड़ूँगा। हाँ, इससे मैं ख़ुद को रोक नहीं सकूँगा कि मैं अपनी शिद्दतों और जुनून को रोक नहीं सकूँगा। इसमें तुम ही बर्दाश्त से काम लोगे, या शायद मैं इसलिए भी तुमसे दूर रहता था, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं दूर नहीं रह सकता था। वह हया के चेहरे से उंगली से बाल हटाते हुए गंभीर आवाज़ में बोला था। हया के चेहरे पर अब खौफ नहीं था, बारिश वैसे ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, पलकें कँपा रही थी। शादेन का दिल किया कि वो इस खूबसूरत लड़की को अपने वजूद में छुपा ले। शादेन ने हाथ उसकी गर्दन पर जमाया। हया ने बेख्तियार उसे देखा था। शादेन ने मुस्कुराते हुए हाथ की बेबाकी बढ़ाई। उसका हाथ बोली, लेकिन शादेन ने उसके कान के करीब झुक कर कहा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, इसलिए बजाने दो। हया उसके कान पर लब रखते हुए उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गया। हया को उसके लबों का गीला लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। वो ज़ोर से आंखें बंद कर गई थी। वो जानती थी कि वो अपनी शिद्दतें अब भी ढाएगा, और वैसा ही हुआ। पल में उसके लम्स में शिद्दत आई कि हया को सिसकने पर मजबूर कर गई। वो सिसकते हुए बोली, प्लीज़ शादेन। उसकी आवाज़ पर शादेन खानज़ादा ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेते ऊपर पिन किए और उसके वजूद में समाया। रात की तरह अब भी वो उसकी शिद्दतों में जुनून था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो कहाँ उसकी सुन रहा था। हया ने रोते हुए उसे देखा था, वो मुस्कुरा रहा था। हया ने गुस्से में उसके कंधे पर दांत गाड़े। इस हरकत पर वो ज़ोर से हंसा था। हया ने रोते हुए कहा, शादेन ने उसके माथे पर लब रखते हुए गहरी सांसें लेते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, इलाज फ्री करूँगा। हया बुरी तरह से सिसकने लगी। वो उसके वजूद पर काबिज़ रहा, अपनी शिद्दत जुनून उसके वजूद में उतारता। 2 घंटे बाद उसके सिसकते तड़पते वजूद को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। शादेन उसके साथ ही लेट गया। हया ने भारी आवाज़ में रुख फेरते हुए कहा, बहुत बेरहम है। शाहजान ने कहना लगाया था, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तकलीफ़ नहीं देगी, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा जान। अब वो कहते उसकी बरहना कमर पर हाथ की पुश्त फेरते हुए बोला, चलो कुछ खाते हैं, तुम अच्छा फील करोगी।
حیا نے کہا مجھے سونا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں مجھ میں۔ شاذین نے اپنی شال اٹھا کر حیا کے قریب ہوا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہیں اپنی طاقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میری چھوٹی سی جان۔ وہ کہتے ہی کمفرٹر کے اندر سے ہی ہاتھ لے جاتے اسے شرٹ پہنائی تھی۔ حیا نے شکوہ کن نظروں سے شاذین کو دیکھا، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی دیکھنے کی۔ وہ اٹھا تھا اور کچھ ہی دیر میں حیا کو اپنی چادر میں ایک بازو میں اٹھائے نیچے کی طرف جانے لگا۔ شاذین نے حیا کو کچن کاؤنٹر پر بٹھایا اور اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے کہا، یہاں ہی رات کو مجھے غصہ دلایا تھا اور اب یہاں ہی تم سے پیار بھی کروں گا۔ حیا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ شاذین نے کہہ لگایا، یار تم تو ایک رات میں ہی مجھ سے دور بھاگنے لگی ہو، چلو مجھے بتاؤ کیا کھانا ہے تم نے؟ حیا جو اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، بار بار اس کی چادر خود پر ٹھیک کر رہی تھی، ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاذین خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس طرح مت دیکھو مجھے، ورنہ یہ جگہ اور بھی اچھی ہے میرے لیے۔ حیا گھبرا گئی، نظریں چرائی۔ میں ناشتہ بناتا ہوں آج تمہارے لیے۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ بنائیں گے ناشتہ؟ شاذین نے اس بات میں سر ہلا۔ حیا نے جلدی سے کہا، نہیں میں بنا دیتی ہوں، آپ فریش ہو کر آئیں۔ شاذین اس کے کچھ اور قریب ہوا، جب تم مجھے برداشت کر سکتی ہو پوری رات مجھے سہن کیا، میں جانتا ہوں مجھے سہنا آسان نہیں تھا، تو پھر میں تمہارے لیے یہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ ہاں لیکن پراٹھے بنانے مجھے نہیں آتے، لیکن میں بریڈ اور وہ کچھ آگے کہتا حیا نے کہا، میں نے آپ کے لیے کل کھانا بنایا تھا۔ شاذین نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا، لیکن مجھے جو کھانے کو ملا وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں اگر تم کہو تو میں ابھی وہی کھانا کھا سکتا ہوں۔ حیا نے کہا، وہ رات کا کھانا ہے۔ شاذین نے کہا، تو تم نے بنایا ہے نا میرے لیے، تو مجھے ابھی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حیا اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ اس قدر اس کا اہمیت دیکھ رہا تھا، اس کے ہر انداز سے محبت ہی محسوس ہوتی تھی۔ حیا کو ہر گزرتے لمحے میں وہ اپنے لیے بے حد ضروری لگ رہا تھا۔ اپنے لیے اس کی اس طرح دیکھنے پر شاذین سمجھ گیا تھا، اس کی دلی حالت، اس کے دماغ کو بھی وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتے ہوئے پھر کہا، حیا اس طرح دیکھنے سے تم مجھے مجبور کر رہی ہو کچھ اور کرنے کو، پھر بالکل مت کہنا میں بے رحم ہوں۔ شاذین خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حیا جو بے خودی میں اسے دیکھ رہی تھی، ہڑبڑا کر نظریں چرائی۔ حیا نے منہ بنا کر کہا، رات بھر سکون نہیں لینے دیا ہے آپ نے۔ شاذین خانزادہ مسکراتے ہوئے، وہ تو اب بھول ہی جاؤ کہ میں لینے دوں گا میری جان۔ حیا نے شرم سے ہی نظریں جھکائی تھی۔ شاذین خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا، اس کے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تم مجھے بتاتی جاؤ، میں کھانا گرم کرتا ہوں۔ حیا نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، اور پھر حیا کے بتانے پر وہ کھانا گرم کرتا ہوا باہر لگاتا پھر سے حیا کے پاس آیا، اسے گود میں بھرتے ہوئے ڈائننگ روم میں آیا، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہاتھ سے اس کی کرسی کا رخ اپنی طرف موڑا۔ حیا نے اسے دیکھا۔ شاذین نے کہا، میں کھلاتا ہوں۔ حیا خاموش رہی، اس کا دل دھڑکا تھا، اتنے پیار کی کبھی اس نے خواب دیکھے تھے، لیکن آج وہ سب کر رہا تھا، وہ خود بھی کھا رہا تھا اور اسے بھی ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا۔ شاذین نے کہا، میرے ساتھ بیٹھنا کیوں چھوڑ دیا تھا تم نے؟ 3 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتی ہو۔ نکاح سے پہلے تو رات کو دیر تک بھی میرے لیے چائے بناتی تھی، اور جیسے ہی نکاح ہوا تم نے تو کہا، چلو بھاڑ میں جائے اتنا خوبصورت شوہر۔ حیا نے کہا، کیونکہ آپ کے پاس آمنہ بیٹھنے کے لیے آ گئی تھی۔ شاذین نے اسے گھورا،
آپ نے کبھی کہا مجھے کہ حیا میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھاؤ، لیکن آپ تو شاید اس کے ساتھ ہی خوش تھے اور اس کے ہاتھ کی چائے تک آپ کو سکون دیتی تھی۔ پہلے میں غصے میں تھا تمہارا جھوٹ بولنے پر، اور پھر میں غصے میں تھا تمہارے میرے پاس نہ بیٹھنے پر، اور اس کے بعد میں شدید غصے میں تھا تمہارے کمرے میں نہ آنے پر۔ میں ہر دفعہ تمہیں کہتا کہ اسی کمرے میں رہو گی، لیکن نہیں، حیا گل کو کہاں میری بات سننی تھی، وہ تو جا کر انا جان کے سینے پر بے خبر سوتی تھی۔ مجھے اپنے لیے پاگل کر کے خود کمرے میں نہیں آتی تھی۔ حیا نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ میں انا جان کے پاس سوتی تھی؟ شادین نے کہا، کیونکہ میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آتا تھا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے انا جان کے پاس بہت سکون ملتا ہے، اچھی نیند آتی ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ شادین نے اسے بالوں سے جکڑ کر کہا، اس کے لبوں پر چکنے لگا۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی، اس کے لب کپ کپائے تھے۔ شادین نے اس کے لبوں کو زخم دیکھ کر اس کی تھوڑی پر دانت گاڑتے شدت سے چومتا ہوا پیچھے ہوا۔ حیا نے سسکتے ہوئے اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں آج کے بعد صرف میرے ساتھ سکون ملے گا، تمہیں اور کسی کے ساتھ نہیں۔ حیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی۔ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی تھی، اس لیے آپ کے سامنے نہیں آتی تھی، اور آپ بھی تو ہر صبح آمنہ کے ساتھ جاتے تھے خوشی خوشی۔ شادین نے اس کو بالوں سے چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں، تو تم پوری رات بھی نہیں آتی تھی اور صرف کپڑے رکھ کر مجھ پر احسان کر کے چلی جاتی تھی، اور جب میں نیچے آتا تو آمنہ میرے انتظار میں ہوتی، تو خوشی تو ہوتی کہ وہ انتظار تو کرتی تھی۔ کوئی تو تھا جو میرے قریب آنے کے بہانے دیکھتا تھا، اور ایک تم تھی، قریب تو چھوڑو، دیکھتی بھی نہیں تھی مجھے۔ حیا اس کے منہ سے آمنہ کے لیے ایسے الفاظ سن کر غصے سے کھڑی ہوئی۔ تو جائیں، اب بھی خوش ہو جائیں، وہ تو آپ کے انتظار میں ہوگی۔ وہ آگے بڑھتی کہ شادین نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ غصہ آیا نا تمہیں بھی؟ ایسے مجھے بھی آتا ہے جب تم کہتی ہو کہیں اور سکون ملتا ہے۔ حیا نے کہا، میں انا جان کا کہتی ہوں۔ شادین نے کہا، مجھے پھر بھی جلن ہوتی ہے، مجھ سے شیئر کرو اپنا سب کچھ، اگر رونے کا دل بھی کرتا ہے مجھے بتاؤ، بلکہ میں تو جس کی وجہ سے روتی ہو اس کا بھی حشر کر دوں۔ انا جان کچھ نہیں کر سکتی ہے، اب سے صرف میں ہوں، اور آپ صرف تمہارا۔ پتہ ہے، آمنہ کو تم سے شروع سے ہی جلن ہوتی تھی، وہ شک کرتی تھی مجھ پر کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے بھی جب وقت ملتا تمہارے لیے شاپنگ کرتا، تمہیں یہ پسند ہے، تمہیں وہ پسند ہے، یہ سب اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، یہ تمہاری کزن یا بہن بالکل نہیں ہے، اس کا بھائی اپنی بہن کے بارے میں اتنا نہیں سوچتا جتنا تم سوچتے ہو۔ ایک دفعہ انا جان نے کہا تھا کہ تمہارے لیے آغا جان خاندان میں ہی کوئی رشتہ دیکھ چکے ہیں، بس شاہ نواز کی سرداری کی رسم کے بعد تمہارا نکاح کریں گے۔ اور اس رات مجھے نیند نہیں آئی، مجھے لگتا کہ کیا تمہیں کوئی خوش رکھ پائے گا، تم کیسے اس حویلی سے چلی جاؤ گی کسی اور کے ساتھ۔ میں بہت بے چین تھا، میں نے آمنہ سے ذکر کیا تو وہ بولی، میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں، لیکن تم سے نکاح کے بعد جب تم نے کہا کہ تمہیں چھوڑ دوں تو دل کیا تمہیں مار ڈالوں، لیکن کبھی نہ چھوڑوں، اور تب مجھے اندازہ ہوا میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ تم فارس سے گلے مل کر باتیں کر رہی تھی، مجھے جلن ہوئی تھی کہ تم میرے گلے لگ کر کیوں باتیں نہیں کرتی ہو۔ مجھے لگا تم نے ویسے ہی جھوٹ بولا ہوگا مجھ سے نکاح کے لیے، لیکن جس دن مجھے ہاسپٹل میں گولی لگی تھی، اس رات تمہیں اپنے لیے روتا دیکھ کر اپنی تکلیف نہیں، تمہارے رونے سے تکلیف ہوئی تھی۔ تب اندازہ ہوا کہ اگر میں اس بے سکونی میں چل رہا ہوں تو آگ یہاں بھی برابر کی لگی ہے۔ وہ حیا کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ حیا یک ٹک اس کی سن رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔
تم میرے لیے اداس تھی؟ وہ حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے بولا تھا۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا آپ کو دیکھے بنا، لیکن آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر کچھ سکون ملا تھا۔ لیکن پھر آمنہ کا ہمارے کمرے میں آنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو پھر کیوں گئی تھی؟ اسے نکالتی نا۔ میں نے تو کہا تھا میری بینڈیج تم کر دو، لیکن ہر دفعہ اپنی جگہ تم خود اسے دی تھی، اور قصوروار مجھے ٹھہرایا تم نے۔ شادین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے لگا آپ بھی اسے اپنے پاس چاہتے تھے۔ شادین نے کہا، اگر اسے اپنے قریب چاہتا تو تمہیں پرسکون کیوں کرتا؟ تمہیں کیوں محسوس کرواتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں؟ حیا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، سوری۔ شادین نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، سزا تو دوں گا تمہیں، لیکن پیار کی۔ حیا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ شادین کا کہکہ پوری لاؤنج میں گونجا۔ شاہنواز خانزادہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں آواز پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو کشمالہ بمشکل چلتے ہوئے واش روم سے نکلی تھی اور اب ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ کشمالہ، اس نے پکارا۔ کشمالہ نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کشمالہ نے کہا، وہ کپڑے چینج کرنے ہیں، پھر نیچے جانا ہے۔ شاہنواز نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، تم اس حالت میں ہو کہ نیچے جا سکو؟ وہ چپ سی ہوئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کے فون پر کال آئی۔ وہ اپنا فون دیکھتا ہوا بیڈ پر بیٹھا۔ کیا ہوا برق کو؟ وہ بے حد فکر مند ہوا، میں آتا ہوں۔ کشمالہ جو اب صوفے پر بیٹھی تھی اسے جلدی سے اٹھتے دیکھ کر بولی، آپ کے کپڑے؟ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی شاہنواز نے کہا، نہیں، میں خود لے لوں گا، آج مجھے کہیں نہیں جانا ہے، برق کے پاس رہوں گا۔ وہ جلدی کہتا وہ واش روم کی طرف گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس وہ فریش ہو کر نکلا تو کشمالہ نے ہمت کرتے آہستہ سے پوچھا، برق کون ہے؟ شاہنواز نے ہوڈی اور ٹراؤزر کے ساتھ شوز پہنے کشمالہ کے سوال پر اسے دیکھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی یہ سوچ رہی تھی۔ وہ اس رف انداز میں بھی بے حد اچھا لگا تھا۔ اس کے دیکھنے پر جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ شاہنواز نے کہا، میری جان ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کشمالہ نے چونک کر پھر اسے دیکھا، کچھ بے چین بھی ہوئی تھی۔ وہ اب اپنا فون اٹھا رہا تھا۔ کشمالہ نے کہا، جان کون ہے آپ کی؟ شاہنواز نے اسے دیکھ کر کہا، میرا برق، میرا گھوڑا۔ کشمالہ کو حیرت ہوئی گھوڑا کا لفظ سن کر۔ اسے لگا تھا وہ کوئی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اکثر جان تو لڑکی کو ہی کہا جاتا تھا، اس لیے آپ کا گھوڑا آپ کی جان ہے، اور آج آپ پورا دن اس کے ساتھ گزارنے والے ہیں۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ماتھے سے ہٹائے تھے۔ ہاں بالکل، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ گھور کر کشمالہ کو دیکھ کر بولا۔ کشمالہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں۔ شاہنواز نے کچھ سوچ کر کہا، ملنا چاہتی ہوں میرے برق سے؟ کشمالہ نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ تم چل سکو گی نا اس کے پاس جانے کے لیے؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ کل ایپیسوڈ نہیں دینی تھی، اس کا میں بتا چکی تھی، لیکن پھر بھی جنہوں نے انتظار کیا ان سے معذرت کرتی ہوں۔ آج بھی رومانٹک ایپیسوڈ دی ہے اور کچھ جگہ سے میں نے ریڈ نہیں کی، اسے وہاں سے آپ خود ریڈ کر لیں۔ اسٹارٹ کے ایپیسوڈ میں ایک ساتھ نہیں دے سکتی ہوں، ان کی بھی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں وہ بھی جلدی ہی دینے کی کوشش کروں گی۔ باقی آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں، اور لائک تو ضرور کریں، کومنٹ بھی کریں، سبسکرائب بھی کر لیں، یہ کر لیں پلیز۔ اللہ حافظ۔ اور اگر میری وائس کچھ عجیب و غریب ہو
تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ مجھے گھر میں ایک کونا ڈھونڈنا ہوتا ہے جہاں پہ مجھے شور کی آواز نہ آئے، جہاں پر مجھے لگے کہ یہاں پر گھر کے کسی فرد کی آواز نہیں آ سکتی ہے۔